اور یہ ہے سلام پاکستان کا رمضان اسپیشل شوز جو آپ دیکھ سکتے ہیں شام 5 بجے سے، اور ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں اسی ٹائم پر، اور صبح کے ٹائم پہ آج کل ریپیٹ چل رہا ہے۔ یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی ہم آپ کے ساتھ ایسے موجود ہیں، پھر ہم ریگولر ٹرانسمیشن انشاءاللہ آفٹر رمضان دوبارہ سے شروع کریں گے۔ اور جہاں پر روزوں کی بات آتی ہے وہاں پر سب سے پہلے ذہن میں ایک بات یہ ضرور انسان سوچتا ہے کہ رمضان کس لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات میں مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ نے دنیا کسی مصلحت کے تحت بنائی، ہمیں بنایا کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے، اور رمضان کا مہینہ بھی کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے ہی ہوگا۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو اس نے ہمیں دی ہے اس میں ہر چیز میں بہتری ہے، ہر چیز میں اچھائی ہے ہمارے لیے، اپنے لیے، لیکن اس اچھائی کو تلاش ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ خیر آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلیجس اسکالر ایوب بھائی، جن سے ہم روزے کے متعلق ہی بات کریں گے کہ روزے کا اہتمام جو ہم کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سے رمضان میں پہلی تو ملاقات ہوئی تو آپ کو بھی رمضان مبارک۔ بہت شکریہ۔ اور اتنا پیارا خوبصورت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیا۔ اب سب سے پہلے اس کی اہمیت جاننا ضروری ہے، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے ہم اہتمام کرتے کیوں ہیں۔ جی ہاں، تو قرآن کی روشنی میں آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ جی ہاں، بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور اس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 2 نمبر صورت ہے، اس کی 185 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح نشانیاں ہدایت کی، اور فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی، فرقان ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ کے پاس جو بھی تم میں سے اس مہینے کا گواہ ہو وہ روزہ رکھے، یعنی وہ جو موجود ہو اس مہینے میں زندہ ہو وہ روزے رکھے۔ اب دیکھیں اس میں 2 باتیں آپ نے غور سے سنی ہوں گی کہ جو 2 باتیں اس میں آئیں، ایک تو قرآن نام نہ آیا اور ایک آیا روزہ، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو سب سے امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی دی؟ قرآن مجید کی، کیونکہ وہ انسان کی گائیڈ بک ہے۔ اس گائیڈ بک میں لکھا ہوا ہے نا روزوں کا، اس گائیڈ بک میں لکھا ہوا ہے صلاۃ کا، اس گائیڈ بک میں لکھا ہوا ہے زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ سب کچھ۔ تو پہلے تو گائیڈ بک ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا۔ مقصد کیا تھا قرآن کا؟ ھدی للناس، پوری انسانیت کی گائیڈنس۔ گائیڈنس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور امن اور سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے حق تلافی کریں اور قتل و غارت کریں، لڑائی جھگڑے کریں، فرقہ واریت کریں، لاسانیت پہ قتل و غارت کریں، سیاسی قتل و غارت کریں۔ یہ تمام قتل و غارت جو ہے جو آج ہمارے ملک میں نظر آ رہی ہے، ان تمام چیزوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں کو اینالائز کرنا چاہیے۔ وہ تمام سیاسی لوگ، سیاسی لیڈرز، وہ تمام ریلیجس لیڈرز، وہ تمام لوگ جو کسی بھی آرگنائزیشن کے ہیڈز ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ اینالائز کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید سے کیا ہدایت حاصل کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گائیڈ بک دی ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں امپورٹنٹ ہے، دیکھیں آپ اس مہینے میں اسی وجہ سے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر سنت رسول جو ہے وہ قائم ہے، اور اس میں باقاعدہ 20 تراویح پڑھی جاتی ہے سنت رسول، اور اس کی تراویح کی جماعت ہوتی ہے وہاں پہ خانہ کعبہ میں، اور مسجد نبوی میں بھی تراویح کی جماعت ہوتی ہے، اور مسجد قباء اور مسجد قبلتین سب میں نماز ہوتی ہے، تراویح کی جماعت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 30 دن میں قرآن مجید کے جو 30 سپارے ہیں وہ الگ الگ کورس ہے، ایک دن میں 1 سپارہ، دوسرے دن میں 2 سپارہ، 30 ڈیز رمضان کے ہوتے ہیں اور 30 سپارے ہیں، پورے مکمل کر لیتے ہیں، اور اس کو پھر پورا یعنی قرآن دوبارہ سے ریویل کیا جاتا ہے، ریسائٹ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں عربی وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ جو پورے سال قرآن نہیں پڑھتا عربی، وہ جب تراویح میں کھڑا ہوتا ہے اس کو پورے مہینے میں ٹوٹل قرآن ریپیٹ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ریہرس ہوتا ہے، ریسائٹ ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذہن سے ساری بات گزر جائے کہ بھائی میں کیا کیا چیزیں نہیں کر رہا تھا اور مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ جو سنت ہے وہ اس آیت کی وجہ سے قائم ہے۔
تراویح ایک ویسے مجھے ایک سوال کرنا ہے، جنرلی ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی تراویح ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو کیا ایسا کہیں جگہوں پر ہوتا ہے، کہیں جگہوں پر نہیں بھی ہوتا کہ اگر تشریح کر دی جائے تھوڑی سی تراویحوں کے بعد تو بہتر نہیں ہے؟ یہ سنت رسول ہے نہیں، تشریح کے لیے آپ کو پورا سال پڑھا ہے، پورے سال ہم نے تشریح پڑھنی ہے، اور ہم کوئی ایک نیا کام نہیں شروع کر سکتے تراویح کے ساتھ، کیونکہ وہ پھر ایک سنت رسول سے ہٹ کے بات ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہمیں سنت رسول تو ویسے ہی قائم رکھنی ہے، کیونکہ سنت رسول کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ اور اس کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کریں، تو اس کا مطلب ہے ہم اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بات ہے کہ جو تراویح میں نے آپ کو بتایا، پہلا جو سٹارٹ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن نازل کیا، اس کی وجہ سے تراویح کی پریکٹس موجود ہے، اور ہم سب کو تراویح کی پریکٹس اس آیت کی وجہ سے کرنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، فرقان کہتے ہیں صحیح حق اور باطل میں تمیز کرنا، فرقان ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ فرقان ہے، کسوٹی ہے، کرائیٹیریا ہے، ٹو جج بٹوین رائٹ اینڈ رانگ۔ اگر فرض کیا آپ کو رائٹ اور رانگ کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ کون سا فرقہ کیا بتا رہا ہے، کون سی بات صحیح ہے، اس کو آپ کیسے جج کریں گے؟ قرآن کے ذریعے، کہ قرآن مجید سے بتایا جا رہا ہے کیا یہ واقعی احکامات اللہ کے ہیں اور رسول کے ہیں، کیونکہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے اپنے قرآن مجید کی تبلیغ کے لیے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بتائی جائے گی، اس کے پیچھے قرآن کی آیت ضرور ہوگی، اس کے بعد اس کی تشریح آئے گی نا۔ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کو لوگوں کو پہنچایا، اور جو آج ہمارے فرقہ واریت اور فرقہ بندی اور لاسانیت اور قتل و غارت ہے، اس سارے کو سمجھنے کے لیے کیا قومیت کے نام پر قتل صحیح ہے، حق ہے یا باطل ہے، کیا سیاست کے نام پہ قتل حق اور باطل ہے، اس سارے کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن مجید سے ہدایت لینی ہوگی۔ اچھا، پہلے تو قتل کا ویسے ہی جو ہے اتنا مطلب اس کی نیگیٹیوٹی قرآن میں دی ہوئی ہے، لیکن یہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جہاں پر انسان صرف دنیا کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ انسان جو کسی کو بھی ایسے قتل کر دے وہ تو قرآن سے تو دور ہے ہی، وہ تو انسانیت سے دور، وہ تو ہر چیز سے دور ہے۔ ہمارے ساتھ کالر بھی ہے، پھر میں اسی سوال کی طرف دوبارہ ہوں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ السلام جی، ملک فاروق صاحب، آپ کال کریں لاہور سے؟ جی، آپ کا سوال اور ٹاپک کے حوالے سے کچھ ہے سوال آپ کا؟ جی، آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے، مہربانی ہوگی۔ جی، سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں شوگر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ شوگر کی وجہ سے؟ جی۔ اچھا جی، اس کا کیا کوئی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کے سوال کا بھی جواب دے دیں گے۔ ایسا کریں گے پہلے ہم بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے، اور اگر آپ کو کال کرنی ہو تو آپ بریک کے بعد کیجیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔